احترام رمضان، احترام رمضان، احترام رمضان، احترام رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. آج ایک مرتبہ پھر کوہ نور ٹی وی پر آپ لوگ سحر کی خوبصورت نشریات احترام رمضان اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. سحر و افطار کی ان پر نور ساعتوں میں ہمارا اور آپ لوگوں کا ساتھ ہر روز ہوتا ہے، اور اس خوبصورت نشریات کو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ امشا کلاتھنگ برانڈ کی طرف سے یہ تعاون کیا گیا ہے، جن کے تعاون سے یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے. آج پاکستان میں 20واں روزہ ہے اور 20 رمضان کی سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. ہر روز کسی نہ کسی ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے، اپنے مہمانوں سے، علماء سے اس پر گفتگو رہتی ہے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں. عشرۂ مغفرت کے بھی چند گھڑیاں، چند لمحات، چند ساعتیں باقی ہیں، اور اس کے بعد اس ماہ مبارک کا جو آخری عشرہ ہے، جسے عشرۂ نجات بھی کہا جاتا ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں رحمتوں کو سمیٹتے ہوئے ہم آگے بڑھے، اور اس کے بعد ہم نے مغفرت کا سوال اپنے رب کی بارگاہ میں کیا، اور اس مغفرت کے سوال کے بعد یقیناً ہمیں عشرۂ نجات کی طرف بھی بڑھنا ہے، اور اپنے سوالات، اپنی خواہشات، اپنی التجائیں اپنے رب کے حضور پیش کرنی ہیں. آج 20 رمضان کی سحر کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہمارے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے انتہائی خوبصورت انداز میں نوجوان قاری قرآن محترم قاری عبدالوہاب صاحب آپ نے کیا ہے، بارگاہ ربوبیت میں ہدیہ کلام پیش کرتے ہوئے. آپ کا بہت شکریہ کہ صاحب آپ تشریف لائے، جزاک اللہ خیر. آج کی ہماری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز اللہ کے پاک کلام سے آپ نے کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، آج کے پروگرام میں جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے، سب کا کوئی نہ کوئی حوالہ ہوتا ہے، اور یقیناً آپ کا جو خانوادہ ہے وہ اس اعتبار سے جانا جاتا ہے. پروردگار عالم کی یہ خاص مہربانی ہے، خاص کرم نوازی ہے. ایک بہت بڑے عظیم باپ کے صاحبزادے ہیں آپ ماشاءاللہ، حضرت واصف علی واصف علیہ رحمہ آپ کے فرزند ماشاءاللہ محترم صاحبزادہ کاشف محمود صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں. آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں قبلہ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. بہت شکریہ، آپ ایک بزی اسکیڈول میں سے آپ نے کچھ وقت دیا. جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو، بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام میں آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور ویسے تو آج یہ ملاقات کے لیے آئے تھے، تو ہم نے کہا کہ کچھ دیر کے لیے آپ جو ہے وہ کچھ یقیناً گزارشات آپ کی جانب سے بھی انشاءاللہ پہنچ جائیں گی. ہمارے محترم سید زین الرضا شاہ صاحب بخاری آپ ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب آپ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں آج کے پروگرام میں. نعت کے حوالے سے جہاں پر ہم یہ جو علمی سخاوت ہو رہی ہوتی ہے، آپ لوگوں تک جو پہنچائی جاتی ہے، ایک ادنا سی کوشش اس کی جاتی ہے، وہیں پر ہم لوگ جو ہے وہ روحانی غذا کا بھی اہتمام ہوتا ہے. اور وہ جو ہماری روحانی غذا ہے وہ سرکار دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے. اور نعت کے حوالے سے میرے بھائیوں کی طرح ہیں، بہت پیار اور بہت محبت فرماتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں. محترم احمد رضا اویسی ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. یقیناً آپ سے بھی انشاءاللہ آج کے پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. آج ماہ اس مبارک کا تیسرا جمعہ بھی ہے،
اور جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 20 رمضان کو نسبت ہے فتح مکہ سے۔ اس طرح اس ماہ مبارک کی ہر دن ہر گھڑی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہے، اسی طرح آج کے دن کو اس حوالے سے بھی نسبت ہے، فتح مکہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ کچھ ابتدائی جملوں میں سے شاہ صاحب اپنے انداز میں جو ہے وہ گفتگو کا آغاز فرماتے ہوئے فتح مکہ کے حوالے سے کچھ فرما دیجئے، تاکہ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم گفتگو کو جب مزید آگے بڑھائیں گے تو ہم آج کے پروگرام میں، چونکہ ہمارے ساتھ محترم صاحبزادہ کاشف محمود صاحب ہیں اور آپ جس عظیم باپ کے بیٹے ہیں، صوفیاء کا جو پیغام جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلایا گیا جس محبت کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ، تو انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم کچھ تصوف کے اعتبار سے اور کچھ صوفیاء کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا شاہ صاحب فتح مکہ کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ابو بکر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آج جو ملاقات تھی جزاک اللہ۔ اس کے اندر آپ نے یہ جو محبت بھرا ایک سلسلہ ہے، اس کو قائم رکھتے ہوئے مجھے چند معروضات پیش کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ جزاک اللہ شاہ جی۔ آج کا دن آپ تعارف کروا چکے ہیں کہ فتح مکہ کا دن ہے، اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ وہ دور ہے کہ جب اسلام اپنے عروج پر تھا اور فتوحات اسلامیہ جو تھی وہ پوری دنیا کے اندر اپنا لوہا منوا رہی تھی، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلان نبوت ہوا تھا وہ مکہ شریف سے ہوا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ تو آپ کے ساتھ جو مہاجرین تھے، جو جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اور جو سابقین اولین ہیں، وہ سب کے سب آپ کے ساتھ ہجرت کر کے گئے تھے۔ تو وہ چونکہ آپ کا جو بچپن تھا وہ وہاں پر گزرا تھا، صحابہ کرام کی جو دلی کیفیات تھی وہ مکہ کے ساتھ وابستہ تھی، اور پھر خانہ کعبہ جیسی مقدس ایک مقام کا ہونا، یہ بھی جو تھا وہ بڑا ایک اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بڑا معنی رکھتا تھا۔ تو سب کی جو دلی محبتیں تھیں اور چاہتے تھی کہ کیوں نہ ہم جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر دوبارہ جائیں اور وہاں پر جا کے زندگی گزاریں، اور کھلے دل سے جس طرح زندگی گزارا کرتے تھے وہاں پر حج و عمرہ کریں۔ تو یہ ساری کیفیت دل کے اندر تھی، اور 6 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہ حج بیت اللہ کی زیارت کی جائے اور جا کر جو ہے وہ حج و عمرہ کی سعادت حاصل کی جائے، لیکن جو کفار ہیں وہاں پر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور صلح حدیبیہ کا وہ موقع آتا ہے کہ مسلمانوں کو پھر واپس آنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو صلح حدیبیہ ہوتا ہے، اس معاہدے کے کچھ نکات ہوتے ہیں، ان نکات کو جب توڑا جاتا ہے 8 ہجری کے اندر، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر آپ مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور جب آپ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو پھر کفار کو آپ نے اعلان فرمایا کہ کیونکہ اسلام کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ پہلے ان کو دعوت دی جاتی تھی کہ آپ تسلیم کر لیں ہمیں، آپ اسلام لے آئیں، یا ہماری جو سلطنت ہے، ہمارا جو حکم ہے اس کو تسلیم کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روب اور دبدبے کے ساتھ جب وہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو کفار کے اندر پھر یہ ہمت نہیں رہتی کہ آپ کا مقابلہ کر سکے۔ اس سے قبل جنگ بدر ہو گئی، جنگ احد ہو گئی، جنگ خندق ہو گئی، یہاں تک تو انہوں نے مقابلہ کیا تھا، لیکن اب جس طرح مسلمانوں کی جو تعداد تھی اور جو روب تھا اور جو دبدبا تھا، اس کو دیکھ کر ان کے حوصلے جو تھے وہ پست ہو گئے، اور پھر جنگ نہ ہوئی تو انہوں نے جاتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فتح تھی اس کو تسلیم کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے، اور پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جلوہ گر ہوتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوت و بھائی چارہ ہے اور جو ایک معاف کرنے والا جو معاملہ ہے اس کی ایسی مثال قائم فرمائی کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، جو حضور کی جان لینا چاہتے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا۔ سب سے پہلے آپ کعبۃ اللہ کو صاف کرتے ہیں بتوں سے، وہ جو نجس بت تھے ان سے صاف کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ جب آتے ہیں تو سرکار پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں؟
تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی کریم ہیں اور کرم فرمانے واہ واہ، والے ہیں. سبحان اب یہ دیکھیے کہ کفار بھی جانتے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ کریم وسلم ہیں. کریم ہیں. واہ سبحان اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت نے جب ان کے یہ جملے سنے تو سرکار نے فرمایا کہ اب تم سب کو معافی ہے, تم جو ہے وہ طلقاء ہو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی دشمن تھے سب کو معاف فرما دیا اور درس دیا کہ اسلام جو ہے وہ جب آپ اللہ کی اطاعت کے اندر آ جاتے ہیں یا اللہ سے توقع رکھتے ہیں تو پھر اس وقت آپ کو خالی نہیں لوٹایا جاتا. اللہ بھی معاف کرنے والا ہے, اللہ کے حبیب بھی معاف کرنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم, انتہائی خوبصورت اور بہت ہی مختصر وقت میں شاہ صاحب قبلہ نے جو فتح مکہ کے سیاق و سباق ہیں اس پر کچھ روشنی ڈالی ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے, آپ کی سیرت کے حوالے سے, آپ کی تعلیمات کے حوالے سے معاف کرنے والا جو معاملہ ہے وہ ہمیں ازل سے نظر آتا ہے. اور یہ ساری جو محبتیں ہیں, یہ جو عقیدتیں ہیں, یقیناً ہمارے لیے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات اور آپ کی سیرت سے ہیں. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں آج کے اس دن کے صدقے میں مالک کائنات تمام عالم اسلام پر, دیکھنے والوں پر, سننے والوں پر اپنا کرم فرمائے, اپنا فضل فرمائے اور پروردگار سب کے لیے آسانیاں کرے. جہاں جہاں پر پاکستان میں, پاکستان سے باہر اس وقت لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, اور آج کے دن کی چونکہ برکت بہت ہے اور اس کے صدقے میں ہم دعا کریں گے مالک کائنات سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. محترم صاحبزادہ کاشف محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کی جانب بڑھتے ہیں, اور یقیناً یہ جو آج کا موضوع ہے اور جس طرح آپ سے خاص بات کرنے کے لیے, لیکن یہ تمام چیزیں خاص ہوتی ہیں چونکہ آپ کے والد گرامی علیہ رحمہ کا جو ایک مقام و مرتبہ جسے آج بھی دنیا اس انداز میں یاد رکھتی ہے, تو ہم چاہیں گے سب سے پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کچھ اس حوالے سے فرمایا جائے جو ہم نے صوفیاء کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا آج اپنے اس وقت میں بس اس موضوع کا جو ہم نے انتخاب کیا ہے. بسم اللہ کیجیے گا, کہاں سے آغاز کریں گے؟ اور چونکہ حالات بھی کچھ ایسے ہیں تو صوفیاء کا پیغام بہت ضروری ہے, اصل میں ہم نے سمجھا ہے ان کو بھی بہت ضروری ہے جو گھر میں بیٹھے ہیں, اور ان کو بھی بہت ضروری ہے جو کسی بند جگہ پہ بیٹھے ہیں. بسم اللہ کیجیے گا, آغاز فرمائیے گا. کھلی بند جگہ تو ذہنوں کی ہوتی ہے. واہ واہ, بہت اچھے. جگہ کی بات نہیں ہے, ذہن کی بات. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ایک دن کسی نے سرکار والد صاحب سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ راہ سلوک کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو سلوک تم انسانوں سے کرتے وہی راہ سلوک ہے. اللہ اکبر. تو تصوف کی جو بنیاد ہے وہ بیسیکلی انسان ہی ہے, انسان, اور انسان کی فلاح, انسان کی ترقی, انسان کی شعوری سطح کو بلند کرنا, یہ تصوف کا مفہوم ہے. مفہوم ہے. ذاتی جو سب سے پہلے جس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی ذات کے اوپر پہلے بالکل تجربہ کیا جائے, اور اپنی ذات کو سرکار والد صاحب کا اس کے اوپر بڑا خوبصورت فکر ہے کہ اپنے آپ کو پہلے تم لوگوں کے لیے بے ضرر بناؤ. واہ. اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے منفعت بخش بناؤ. تو یہ مکمل درویشی ہے اور مکمل تصوف ہے. یہ واہ سبحان اللہ, کہ آپ لوگوں کے لیے بے ضرر ہو گئے, آپ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, اور دوسرا کیا کہ آپ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. اب یہ فائدہ نقصان اس کا صرف ایک ہی مفہوم ہے پیچھے, کہ آپ سے رب تعالیٰ خوش ہو. اللہ اکبر. دیکھیں اور بھی کئی طریقے ہوتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے, بالکل ایسے ہی, اور لیکن اس کے بیچ میں کئی دفعہ آپ کی جو ذاتیات ہے وہ شامل ہوتی ہے. کئی جگہ پہ آپ تکبر کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے ہیں, کئی جگہ پر آپ کو شہرت کا بھوت کاٹ رہا ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا جی. تو یہ نیم فیم والے جتنے بھی واقعات ہیں نا, ان کا تعلق جو ہے نا وہ خدمت خلق سے نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, نیم فیم والے, نیم فیم والے. ٹھیک ہے. تو اصل جو اس کا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ آپ انسان کی خدمت اس لیے کریں کہ رب تعالیٰ آپ سے خوش ہو. واہ. اگر اس کا مفہوم صرف یہی ہے نا تو پھر یہ مکمل بات ہے. بالکل. ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ اخلاقیات جمع الہیات واہ واہ برابر ہے دینیات. ارے واہ سبحان اللہ, بہت اچھے, کیا بات. ہمارے لیے جو دینیات ہے نا, واہ واہ, کہ دنیا کے جو اخلاقیات کے جتنے بھی پیرامیٹرز بنے ہوئے ہیں اور جو ہمیں اسلام نے بتائے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا حکم شامل ہونا اور اس کی منشا شامل ہونا, یہ بنتا ہے دینیات, جو ہمارا دین جو ہمیں کہتا ہے. واہ واہ. دیکھیں انسان اللہ کی تلاش کرتا ہے,
اور رستہ اس کا انسانوں میں سے گزرتا ہے. ہاں ہاں، تلاش اللہ کی اور رستہ وہاں سے گزرتا ہے انسانوں کا. کیا بات. یعنی کہ انسان ہی تلاش میں ہے اور انسان ہی مظہر صفات بھی ہے. ہاں ہاں، واہ، وہ صفات رب تعالیٰ کی ہیں. بے شک. اب ان صفات کو وہ جب استعمال کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے چلتا ہے تو یہ پھر اللہ کو بہت پسند آتی ہے. یہ واہ سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا غور کرو، جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو کچھ تمہارے سامنے آنکھوں کے سامنے آیا ہے اس پہ غور کرو، فکر کرو. اور دوسرے نمبر پہ پھر کہا کہ یا اللہ ہمیں رستہ دکھا، سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا. سبحان اللہ. یعنی کہ پھر اللہ کا راستہ آپ ان انسانوں کا راستہ مانگ رہے ہیں، ہر دعا میں مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے. انعام یافتگان کا رستہ ہی اللہ کا رستہ ہے اور یہ انسانوں کا رستہ ہے. واہ سبحان اللہ، بہت اچھا. اب جو شخص جتنا انسانوں کے قریب ہوگا نا ہاں وہی اللہ کے اتنے قریب ہوگا. بے شک. یہ بات ناممکن ہے کہ کوئی دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے بہت قریب ہوں لیکن میں انسانوں کو نہیں مانتا. یہ مکمل دعویٰ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، وہ ایک تنہائی پسند ہے، وہ اور چیز ہے. وہ تو ایک اور چیز ہے. وہ ایک اور چیز ہے. تنہائی میں تو آپ گیان وجدان کے اوپر غور کرتے ہیں، اپنی کچھ منازل کو طے کر رہے ہوتے ہیں. جب اس کے بعد آپ پہنچتے ہیں تو پھر آپ کی ڈیوٹی انسانوں کی طرف ہی لگائی جاتی ہے. وہی بات. سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت اچھی بات. یعنی کہ انسان اتنا قیمتی ہے کہ رب تعالیٰ نے فرشتوں سے انسان کو سجدہ کروایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جس نے نہیں کیا اس کا انجام دیکھ لے. وہ ایک شعر آپ پڑھا کرتے تھے کہ رائے گاں سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے، رائے گاں سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے، وہ جدا سمجھا تھا حق کو مصطفیٰ کی ذات سے. واہ 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 بھائی، سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ واہ. تو جو اللہ کی مخلوق پہ مہربان ہوتا ہے سبحان اللہ، وہی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. واہ واہ. یعنی کہ محبوب رب العالمین ہی رحمت للعالمین ہے. ارے سبحان اللہ، بہت اچھی. کیا بات. سبحان اللہ. تو یہ ناممکن ہے کہ اللہ کا راستہ ہو اور اللہ کی مخلوق سے کوئی کنارہ کشی کر. یہ ہو نہیں سکتا. بھائی کیا خوبصورت ایک پیرایا اس میں جو آپ نے داخل کیا ہے. اور یہ حقیقت ہے، چونکہ وہ جو بات ہوئی کہ تنہائی پسند والوں کی وہ ایک الگ کیٹیگری ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے جو آپ نے کہا کہ وہ جو تنہائی پسند اگر اس مقام پہ ہوں اور جب ان کا جو کنیکشن ہے وہ جب اس بارگاہ سے ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جب ان کی ڈیوٹی لگتی ہے تو وہ بھی بندوں کے لیے لگتی ہے. تو یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق سے محبت اور پیار کا اظہار کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بتایا گیا ہے. سب زیادہ کاشف محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں آج، اور جب ہم کبھی آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ ہماری دعوت کو قبول کرتے ہیں، ایک تو آپ کا شکریہ ایک دفعہ پھر ادا کریں گے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب آپ آئیں تو پھر ہم کسی ایسے موضوع پر بات کی جائے، تاکہ نارمل روٹین میں ہم ہر روز کسی نہ کسی موضوع پر بات تو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں ہیں جو حقیقت میں لوگوں تک پہنچتی ہیں لیکن اس کا جو مطلب ہے آج کے دور میں لوگ اس کا کچھ اور لیتے ہیں. تو جو قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں ہے لیکن پیغام صوفیہ کی زبان سے ہے، وہ ہم نے چاہا کہ آپ لوگوں تک پہنچایا جائے. تو انشاءاللہ مزید گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ان کے ساتھ ہی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے آج کے پروگرام میں، اور دکھنے میں یہ لگتے چھوٹے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ چھوٹے ہیں. اللہ نے بڑی خاص عطا ان پر بھی کی ہے ماشاءاللہ، بلکہ میرے تو چھوٹے بھائیوں کی طرح ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بہت اچھے انداز میں موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو، اور ایک کتاب بھی آپ نے ماشاءاللہ لکھی ہے، یہ بھی سعادت آپ کو حاصل ہوئی. خواجہ اسامہ ذیشان ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل. آپ سنائیں؟ الحمدللہ. طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ بالکل. آپ پہلے سے بھی اچھا خوبصورت ہوتے چلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، پیارے ہو رہے ہیں. بس یہ آپ کا کوئی عکس پڑ رہا ہے. اچھا سبحان اللہ. ویسے قریب تو آج ہی پڑا ہے مگر نہ تو فون پہ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے. اور اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. بہت اچھے جو ہے وہ یہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں. اللہ کریم مزید آپ کو برکتیں اس میں عطا فرمائے. اور یہ بھی محترم صاحبزادہ کاشف صاحب کے ہمراہ اور ان کی ایک ٹیم ایسی ہے کہ یہ بھی ایک پیغام ہے صوفیہ کا جس کو لے کر چل رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اور یقیناً اس میں بہت سے کٹھن مراحل بھی آ جاتے ہیں
اور لیکن انہی سے گزرنا، اس طرح وہ بات کر رہے تھے کہ انہی بندوں میں سے گزرنا ہے آپ نے، تو پھر وہاں تک آپ کو منزل پہنچتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی ہمارے مہمان جوائن کیا ہے نعت کے حوالے سے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں، بلکہ ایک اپنا ہی ان کا انداز ہے پڑھنے کا، اور یہ ایک نسبت ان کو حاصل ہے سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے حوالے سے یہ جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں۔ میاں غلام محمد نعت کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی آج کے پروگرام میں۔ ویسی صاحب کچھ خوبصورت سا ہمیں سنائیے گا تاکہ ہم شامل کریں سحر کی ٹرانسمیشن میں، پھر اس کے بعد ہم مزید گفتگو کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ دونوں ہمارے ساتھ آج شخصیات موجود ہیں، نعت کے حوالے سے بھی اور گفتگو کے حوالے سے۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ قصر شاہی تیری منزل، تیرا جادار ہے، قصر شاہی تیری منزل، تیرا جادار ہے، قصر شاہی تیری منزل، تیرا جادار ہے، میں ہوں طیبہ کا مسافر، میرا رستہ اور ہے، میں ہوں طیبہ کا مسافر، میرا رستہ اور ہے، خود کہے قرآن میں لا اقسم رب کریم، خود کہے قرآن میں لا اقسم رب کریم، طور سینہ اور ہے، مکہ مدینہ اور ہے، طور سینہ اور ہے، مکہ مدینہ اور ہے۔ اور وہ شعر دیکھیے گا کہ لذتی خانے شہی اپنی جگہ لے کے سنو، لذتی خانے شہی اپنی جگہ لے کے سنو، آپ کی دہلیز کے ٹکڑوں کا چسکا اور ہے، آپ کی دہلیز کے ٹکڑوں کا چسکا اور ہے، اور مانگنے والے سبھی ایک طرح کے ہوتے نہیں، مانگنے والے سبھی ایک طرح کے ہوتے نہیں، ارے صرف منگتا اور ہے، اور ان کا منگتا اور ہے، صرف منگتا اور ہے، اور ان کا منگتا
سجدوں کو عزت یا حسین، تیرے سجدوں سے ملی سجدوں کو عزت یا حسین، کربلا میں جو کیا تھا تو نے وہ سجدہ اور ہے، کربلا میں جو کیا تھا تو نے وہ سجدہ اور ہے۔ شعر دیکھیے مقطع اور لطف لیجیے گا کہ اللہ زی اسراب عبدی ہی نے کھولا راز یہ، اللہ زی اسراب عبدی ہی نے کھولا راز یہ کہ صرف بندہ اور ہے اور رب کا بندہ اور ہے، صرف بندہ اور ہے اور رب کا بندہ اور ہے، میں ہوں طیبہ کا مسافر، میرا رستہ اور ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ خوبصورت انداز میں اویسی صاحب آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کیا ہے، اور چونکہ بارگاہ بہت بڑی ہے اور بعض اوقات انسان اپنے ٹریک سے اتر بھی جاتا ہے، اسی لیے ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں، اور اگر بات جو ہے وہ حضرت واصف علی واصف کی جائے تو یقیناً جو لکھنے کے اعتبار سے معاملات ہوتے ہیں بہت حساس معاملہ ہوتا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم سرکار دو عالم کی شان میں کچھ لکھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، تو ان کی شان و شوقت کے مطابق، ان کے مقام کے مطابق اور ایسے ہی اشعار کا انتخاب ہونا چاہیے۔ پروردگار آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ صاحبزادہ صاحب بھی موجود ہیں، اور خواجہ اسامہ ذیشان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اور ہم نے سوچا کہ دونوں کو ایک ساتھ اس حوالے سے، تاکہ یہ پیغام محبت آپ لوگوں تک اس انداز میں پہنچنا چاہیے۔ خواجہ صاحب کیا کہیں گے؟ رمضان شریف کے خوبصورت اور بابرکت دن ہیں، اور ہم نے سوچا کہ صوفیہ کے پیغام کو مزید عام کیا جائے، اور اس انداز میں کیا جائے کہ تنقید نہ تو ہم نے پہلے کبھی کسی کو کی ہے، نہ ہم اب کریں گے۔ ہماری طرف سے بھی جب پیغام جائے گا تو پازیٹیو جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی معاشرے میں اس وقت آپ دیکھتے ہیں تو کس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میسیج کو، اس پیغام کو بہت عام کرنا ہے؟ ابو بکر بھائی، جیسے صاحبزادہ صاحب نے پہلے بات کی کہ تصوف کا جو راستہ ہے وہ ایکچولی جو ہے وہ انسانیت کا راستہ ہے، ٹھیک، اور خدمت خلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے، حقوق العباد معاف نہیں کرتا۔ تو آپ پر جو ہے وہ آپ کے ہمسائے کے حقوق ہیں، ٹریفک کا قوانین آپ پر لاگو ہوتے ہیں، آپ کے دوست احباب کے آپ پہ حقوق ہیں، تو وہ اگر آپ سارے پورے کرتے ہیں، اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے رشتے بنائے ہیں ان کو احسن انداز میں لے کر چلتے ہیں، تو وہ بھی راہ سلوک ہے، بالکل ٹھیک، وہ بھی تصوف کا ہی رستہ ہے۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید جو ہے نا یہ ایک دنیاوی جو ہم رشتے نبھا رہے ہیں یہ ایک سیپریٹ چیز ہے، دین سیپریٹ چیز ہے، اور جو ہم جیسے تنہائی کی بات ہوتی ہے اس میں کچھ کرتے ہیں وہ سیپریٹ، حالانکہ یہ سارا کمبائنڈ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ایک رستہ ہے جس کو ہم راہ سلوک کہتے ہیں، وہ بیسیکلی وہ چار چیزیں ہیں: طریقت، شریعت، معرفت، حقیقت۔ تو جب ہم شریعت پہ چلتے ہیں تو ہم حقوق اللہ پورے کرتے ہیں سارے، بالکل، اور شریعت میں ہی حقوق العباد بھی ہیں، بالکل، شریعت محمدی جو آپ نے ہمیں دکھایا رستہ، انہوں نے ہمیں بتائی جو باتیں، ہم ان پر جب عمل پیرا ہوتے ہیں تو وہ شریعت کمپلیٹ کرتے ہیں، بالکل، پھر اس کے بعد اسی شریعت میں جب ہم محبت ایڈ کرتے ہیں تو وہ طریقت کا نام ہم اس کو دے دیتے ہیں، واہ، اور پھر جب وہ منازل طے کرتے ہیں تو معرفت اور حقیقت کی منازل پر ہم پہنچتے ہیں، بالکل۔ تو بیسیکلی جو ہے یہ سارا جو نظام ہے یہ چلتا انسانیت سے ہی ہے، بالکل، اور جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ
کسی نے کسی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہے تو لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو. اب لوگوں کو کھانا کھلانے سے دعا کا قبولیت کا کیا تعلق ہے کہ اللہ راضی ہے اس سے. بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ تبھی راضی ہے کہ جب آپ اس کی مخلوق کو راضی کرتے ہیں. تو اللہ کی رضا جو ہے وہ مخلوق کی رضا میں ہی ہے. بالکل کہ مخلوق جتنی راضی ہے اللہ بھی اتنا ہی راضی ہے آپ سے. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ جس طرح کچھ لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو راضی کر دیتے ہیں لیکن گھر والے ان سے راضی نہیں ہوتے ہیں. اپنے گھر کا ان کا جو نظام ہے وہ ان سے ٹھیک ہوتا نہیں ہے اور لوگوں کی نظر میں بظاہر تو وہ بہت ایک مقام رکھتے ہیں, بہت مرتبہ رکھتے ہیں, لیکن کیا آیا وہ مخلوق سے جو محبت کر رہے ہیں اس کا بھی کوئی اجر و ثواب والا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا یا نہیں؟ واز صاحب نے ایک جگہ فرمایا, آپ کہتے ہیں نیک مشہور ہو گئے ہو تو نیک ہو بھی جاؤ. ٹھیک ہے, واہ واہ, بہت اچھی, صحیح ہے, صحیح ہے. اگر مشہور ہو گئے, اگر نیک مشہور ہو گئے ہو تو نیک ہو بھی جاؤ. ہو بھی جاؤ. ارے واہ. تو دیکھیں ہر ریلیشن کو اس نگاہ سے دیکھنا کہ میرے مالک نے یہ میرے لیے پسند فرمایا. بالکل ٹھیک. اب ہم دعا کرتے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ, تو اس کا ویسا نے اس کی بڑی خوبصورت ایک چھوٹی سی تشریح بتائی. آپ نے کہا کہ اگر تمہارے بیوی بچے تم سے راضی ہیں تمہاری دنیا ٹھیک ہے. اچھا, اگر تمہارے بیوی بچے تم سے راضی ہیں تو تمہاری دنیا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو تمہاری آخرت بھی ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اچھا, یعنی کہ دونوں باتوں کو اگر ہم پریکٹیکل شیپ میں نکالیں کہ دنیا کو کیسے راضی کرنا ہے اور آخرت کو کیسے راضی کرنا ہے, تو دونوں آپ کے گھر میں موجود ہیں پہلے سے. بالکل ٹھیک ہے. اب جگہ جگہ قرآن میں ماں باپ کے ادب کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اف تک نہ کہو, اور جب بڑھاپے کی حالت میں وہ تمہیں ملیں تو رحمت کے بازو پھیلا کر ان کا خیر مقدم کرو اور ان کے لیے رحمت بنو اور ان کی خدمت کرو. تو جو چٹھی والدین سے سائن نہیں نہ ہوگی وہ آخرت میں قبول بھی نہیں ہوگی. ہائے 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 اللہ. یہ دعائیں جو ہے نا والدین ہی دیتے ہیں. مطلب میں کہوں کہ اگر کسی کو سچا کوئی گرو مل گیا ہے نا تو وہ والدین کا پہلے شکریہ ادا کرے کہ ان کی دعاؤں سے ملا ہے. واہ سبحان اللہ. پہلا جو مرشد ہوتا ہے وہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں. ماں باپ ہی ہوتے ہیں. واہ واہ. کہتے ہیں سرکار ویسے صاحب کہ جس نے اپنے ماں باپ کو اولاد کی پرورش کرتے دیکھا اور انہیں نہ مانا اس نے اپنے رب کو کیا ماننا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پہلا مظہر ربوبیت کا آپ کے والدین ہیں. میں ابھی آپ کی ان دو باتوں میں ہی ہوں جو آپ نے کہی ہیں کہ ایک تو بیوی اور بچے اور دوسرا والدین. جی, یعنی اگر آپ اس انداز سے دیکھیں تو یہ بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے. جی ہاں, موجودہ حالات کے اعتبار سے جی ہاں, بہت مشکل بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے. انتخاب بندے کا اپنا ہے. انتخاب بھی اپنا ہے, اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اس کا فائنل رجوع اللہ کی طرف نہیں ہو. ہائے 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 واہ اللہ. دیکھیں اللہ والے نے گنجائشیں دیتے ہیں. ٹھیک. آپ کی ذاتی زندگی میں بھی گنجائش دیتے ہیں. ٹھیک ہے. انسان خطا کا پتلا ہے تو مان لے خطا کا پتلا ہے. غلطی گھر والوں سے بھی ہو سکتی ہے. جی جی جی. تو گنجائش نے معاف کر کے آگے نکلے. چھوٹی چھوٹی غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں لیکن ہم لوگ نا ان ریلیشنز میں گنجائش نہیں دیتے. انسانوں کو مان لینا چاہیے کہ ہم سے خطا ہوئی ہے. بات یہ ہے نا اصل میں نہیں مانتے. ہاں, تو جن لوگوں نے اللہ کا سفر کرنا ہے نا جی, گھر کے حالات جیسے بھی ہوں وہ اس کو بھی اپنے رب کا ایک حکم سمجھ کے چلتے ہیں. بالکل. ایک سب کا ایک فکر ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم خیال ہم سفر ہو جائیں تو سفر آسان ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. بالکل ٹھیک. تو ایک بچے نے مجھ سے پھر سوال کیا کہ جی اگر بیوی آپ کی ہم خیال نہ ہو تو پھر میں کہا واز صاحب نے اس میں بیوی کا ذکر نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے. اس کو ہم خیال کرنے کے لیے کوئی ڈنڈا نہیں اٹھانا, آپ نے زور زبردستی نہیں کرنی. محبت کا سفر اگر محبت سے طے ہو جائے تو بہت اچھی بات. واہ واہ سبحان اللہ. دیکھیں 4 بھائی ہوں ایک ہی گھر میں, ضروری ہے کہ چاروں مزاج ملتے ہوں گے آپس میں؟ بالکل ایسے ممکن نہیں ہے نا. ممکن ہی نہیں. ممکن نہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا مزاج اس کی فطرت کے اوپر بنایا ہے. بالکل. اب جب ان کو آپ گنجائش دے رہے ہیں تو گھر میں آنے والی کو بھی وہ گنجائش دے دیں. دینی چاہیے. بالکل ایسے ہے. بالکل. اور یہ جو اگر آپ کا گھر آپ کے لیے سکون کا باعث نہیں ہے تو استغفار کا مقام ہے. اللہ اکبر.
آپ کا گھر آپ کے لیے سکون کا باعث نہیں ہے تو استغفار کا مقام ہے. مالک سے رجوع کریں, معافی مانگے کہ یا اللہ میں نے ایسا کیا کیا کہ میرے گھر کا ماحول میرے لیے کشادہ نہیں, سکون والا نہیں, سکون والا نہیں. کیا خوبصورت. تو یہ مالک سے یہ مانگنے والی چیز ہوتی ہے. جب کبھی حالات ایسے ہو رہے ہوں اور ٹکراؤ ہو رہا ہو بار بار, جس کو کہتے ہیں برتن کھڑکنے شروع ہو جائیں آپس میں, جی تو وہاں پر اس سے پہلے ہی جھکاؤ ہو جائے, اس سے پہلے جھکاؤ ہو جائے, مالک سے مان لیں, توبہ کر لیں اور کہیں یا اللہ تعالیٰ کچھ باتیں میرے بس سے باہر ہیں, ہائے 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 اللہ اللہ اللہ, ان کو تو سنبھال اور تو ہی خیر و برکت ہمارے گھر میں عطا فرما. گھر کا سکون ہونا خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے. بے شک. اور جو لوگ گھر سے مطمئن ہو کے نہیں نکلتے باہر دنیا سے بھی مطمئن نہیں ہوتے. بالکل. دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چہرہ عطا کیا ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا ایک نصیب ہے. بالکل ٹھیک. تو اسی طرح سے اولاد بھی آپ کا نصیب ہے. واہ. اولاد غلط نکل آئے تو کیا اولاد چھوڑ دیتے ہیں؟ نا جی بالکل. اولاد کو بھی چھوڑتے ہیں. تو ماں باپ اگر کبھی تھوڑے سے تلخ ہو جائیں تو ماں باپ کو چھوڑ دیں گے. تم نے دیکھا کہ لوگوں کو کہ وہ جب تھوڑے سے لیٹ ایج میں ہو جاتے ہیں اور جب وہ بالکل بچوں کی طرح بیہیو کرنا لگتے ہیں تو کئی لوگ ان کو اٹھا کے وہ فوسٹر ہوم چھوڑ آئیں گے, اولڈ ہوم میں چھوڑ آئیں گے کہ جی یہ ہم سے نہیں سنبھالے جا رہے. تو یاد کرو کہ تم کس قابل تھے اللہ, اور تمہیں کہاں سے انہوں نے پرورش کر کے آج اس قابل بنایا کہ تم یہ حرکتیں کر رہے, یعنی تم انہیں چھوڑا. اللہ. یہ مالک کی صریحاً میں کہوں گا کہ ایک قسم کی نافرمانی ہے. بالکل ایسے کہ آپ اپنے والدین کو اگر آپ راضی نہیں کر سکے. ماں کا کہا جاتا ہے اتنا بڑا درجہ ہے, جنت ہے پاؤں کے نیچے. تو اگر آپ پڑھے لکھے بن گئے ہیں اور آپ کے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ان کو انگریزی نہ سمجھانا شروع کریں. نہ سمجھائیں. بڑی واہ واہ واہ, بہت اچھی بات. ان کو آج کا جدید علم مت دیں, نہ دیں. ان کو ان کی زبان میں بات کریں. وہ پنجابی بولتے تھے, آپ بھی ان سے پنجابی میں بات کریں. مت ان کے سامنے اپنی علم و فضل کو جھاڑیں. باہر دنیا پڑی ہے, جائیں فتح کریں. بہت بڑی دنیا ہے, ان کے لیے کریں. آپ اپنی محفلیں لگائیں, اپنی رونقیں بنائیں, دنیا کو فتح کریں, عالم بنے, فاضل بنے. ماں باپ کے سامنے مؤدب اولاد ہی بنے. بھائی واہ واہ, کیا خوبصورت پیغام ہے کہ والدین کے سامنے انسان کو چاہیے کہ وہ سرخم ہی رہے اور اسی انداز میں رہے تو اس کے لیے کامیابی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے پہلی جو کامیابی کی سیڑھی ہے وہ آپ کے گھر سے آپ کے لیے شروع ہوتی ہے. اور اگر آپ مینٹلی طور پہ بھی یا بقیہ تمام معاملات کے حوالے سے بھی گھر سے ہی اس حوالے سے جب آپ نکلتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو پریشان حال اور لوگوں کو مسائل کا شکار دیکھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ تمام جو باتیں ہیں ان کو ذرا بہت جو ہے وہ محو کر آپ کو سننی پڑیں گی اور سمجھنا پڑے گا. یعنی آسان الفاظ ہیں لیکن ایک بہت جو ہے وہ اس کے اندر ایک وسیع جو ہے وہ ٹاپک ہے جو اگر آپ دیکھنا چاہیں, سمجھنا چاہیں تو آج سابق صاحب ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ہم کچھ بات بھی کر رہے ہیں اس موضوع پر بھی, اور تاکہ ہمارے ہاں جو صوفیہ کا ایک پیغام ہے, پیغام محبت ہے, تو ہم نے ایک کنسیپٹ جو کہ بنا لیا. ہم نے پہلے بھی کچھ دن پہلے جب ایک موضوع تھا ہمارا اس پر ہم نے بات کی, صوفیہ کے حوالے سے اور مزارات کے حوالے سے جب ہم نے بات کی تو مزار اور صاحب مزار کا آپس میں کیا تعلق ہے, وہ کیا معاملہ ہے. ہم اس طرف سوچتے نہیں ہیں, جاتے نہیں ہیں, سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر ہم لوگ اپنا خیال بنا لیتے ہیں, اور یہ تمام چیزیں بالکل ایسی درست نہیں ہیں آج کل کے دور میں معاشرے میں. اور ہر وہ چیز جو آپ کو دکھتی ہے ممکن نہیں کہ وہ ایسی ہو یا ٹھیک بھی ہو. گفتگو کو مزید ساتھ ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. خواجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو صاحب اولاد بھی کر دیا اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ, اس کے لیے بھی مبارکباد آپ کو بہت بہت. تو جو ہماری بھابھی ہیں, جو آپ کی مسز ہیں, وہ کہتی نہیں کہ آپ کس طرف چل پڑے ہیں, آپ مطلب کون سا راستہ آپ نے اختیار کیا؟ اچھا ماشاءاللہ بھائی واہ, یہ ہم خیال جڑ گئے. اچھا ویری نائس ویری نائس. اچھا یعنی کہ پھر آپ کے لیے تو آسانی ہوگی. جی جی الحمدللہ, گھر سے آسانی ہو جاتی ہے. جس طرح فرما رہے ہیں کہ آپ کو آسانیاں گھر سے مل جائیں تو پھر آگے کے راستے مزید آسان ہو جاتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے. ایک نعت سنتے ہیں میاں غلام محمد صاحب سے, اور گزارش کریں گے ہم آپ سے آج کوئی ایسا کلام ہو, خوبصورت انتخاب ماشاءاللہ آپ ویسے تو کرتے ہی ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ کچھ ایسے احباب جو دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, اور حضرت بھی تشریف فرما ہیں. بسم اللہ کریے. ہاں ملتا ہے کیا مدینے میں, ایک بار جا کے دیکھ. ملتا
ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ خیرات دے کے کہتے ہیں منگتوں کی خیر ہو خیرات دے کے کہتے ہیں منگتوں کی خیر ہو بن مانگے خیر ملتی ہے آزما کے دے وہ بل مانگے خیر ملتی ہے آزما کے دے ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ تیرے غریب خانے میں وہ آئیں گے ضرور تیرے غریب خانے میں وہ آئیں گے ضرور گھر میں رسول پاک کی محفل سجا کے دیکھ گھر میں رسول پاک کی محفل سجا کے دیکھ دھل جائیں گے گناہ تیرے ہو جائے گا کروں دھل جائیں گے گناہ تیرے ہو جائے گا کروں در پہ میرے حضور کے آنسو بہا کے دیکھ واصف تیری نجات کا ہے راستہ یہی واصف تیری نجات کا ہے راستہ یہی الفت نبی کی آل کو دل میں بسا کے دیکھ الفت نبی کی آل کو دل میں
بسا کے دے. پھر عرض کر رہا ہوں واصف تیری نجات کا ہے راستہ یہی. واصف تیری نجات کا ہے راستہ یہی. الفت نبی کی آل کو دل میں بسا کے دے. ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، خوبصورت جی، بہت انداز میں آپ نے پیش کیا ہے کلام. اور مدینہ پاک کا بھی ذکر ہوا، قافلے پہنچ بھی گئے ہیں، قافلے دعا کے لیے بھی بیٹھے ہیں کہ کچھ معاملات آسان ہو جائیں، کچھ سفر آسان ہو جائے سب کے لیے. ہم دعا گو ہیں پروردگار مہربانیاں کرے ہم سب کے لیے. اور مقطع یہ پڑھ رہے تھے تو ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، چونکہ ہوا جب ایسی ہوتی ہے تو پھر سبھی اس زد میں آ جاتے ہیں. اور ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، بہت سے لوگوں نے باتیں کی، لوگ کرتے بھی ہیں. تو وہ لوگ جنہوں نے آپ کے لیے بات کی، ویسے میں بالکل ایک کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، تو یعنی یہ جو مقطع آپ نے لکھا ہے حضور کی آل کے حوالے سے، یہ آج کا تو نہیں لکھا ہوا، یہ کب کا لکھا ہوا مقطع ہے. تو یعنی کہ میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ جو فتووں کی زد میں جو ہم لوگ رہتے ہیں، عقائد کے حوالے سے جو ایک بات کر رہا ہوں. تو یہ جو آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مقطع لکھا ہے، یہ تو بہت پہلے کا کلام لکھا ہوا ہے. یا تو انہوں نے پہلے سنا نہیں ہوگا، مجھے لگتا ہے کلام شاید ان تک پہنچا نہیں ہے. بہت خوبصورت کلام ہے، بہت خوبصورت نعت ہے، لیکن یہ سرکار واصف صاحب کی نہیں ہے. اچھا جی، اس میں شعر ایڈ ہے اس میں جی یہ پوری نعت شریف جو ہے نا جی، ایک اور واصف صاحب ہیں جو ملتان کے ہیں، اچھا وہ بھی اپنا تخلص جو ہے نا واصف استعمال کرتے ہیں. دیکھیں آپ نے انتخاب کیا، یہ بھی ساتھ میں ساتھ آپ کی وضاحت ہو جائے تھوڑی سی. جی ہاں، کلام یہ اب اس حوالے سے بہت معروف بھی ہو چکا ہے اور یہ سرکار واصف کے حوالے سے پڑھا جاتا ہے. بالکل ایسے، لیکن یہ سرکار کے کلام کا نا آہنگ نہیں ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو انداز ہے نا، وہ جو لکھنے کے حوالے سے کچھ اس میں کچھ جھلک نظر تو نہیں آ رہی ہے. نہیں پھر بھی دیکھیے بہت ہی وہ ہر عقیدت کے حوالے سے، ہر پیرائے کے حوالے سے ایک مکمل خوبصورت اور دل میں اثر رکھنے والا جو ہے نا وہ ہر بات ہے. لیکن سب باتیں سب سے منسوب تو نہیں ہیں. بالکل ایسے، یہ بڑی اچھی چلیں آپ نے وضاحت بھی کر دی ہے. اور میرے بھی ذہن میں وہ مقطع سن کے آیا تو میں نے سوچا کہ شاید چلیں خیال اس میں جو ہے، لیکن اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے بالکل ایسے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو سرکار سے محبت کرے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سے محبت نہ کرے. یہ تو اس کے بغیر تو کوئی معرفت، طریقت، روحانیت کا سفر ممکن ہی نہیں ہے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہی ہے. اور اسی طرح ہمارے بہت سے اور بھی بزرگ ہیں جن سے اشعار جو ہیں وہ منسوب کر دیے جاتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں. تو اسی لیے تھوڑا سا یہ بھی ساتھ میں جو ہے وہ خیال اس کا رکھنا چاہیے، بہت زیادہ ضروری ہے. بقیہ کلام اور اشعار جس طرح آپ نے بھی فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سرکار دو عالم کا ذکر ہے، حضور کی آل کا ذکر ہے، آپ کے اصحاب کا ذکر ہے. پروردگار اپنی بلند عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے. خواجہ اسامہ ذیشان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کے موضوع پر بات ہو رہی ہے. تو نوجوان نسل جو ہے وہ ہماری آج کی، چونکہ سوشل بہت زیادہ ہم لوگ ہو گئے ہیں اور ڈیجیٹل بہت زیادہ ہم لوگ ہو گئے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے 24 گھنٹوں میں سے تقریباً 23 گھنٹے جو ہے وہ موبائل فون پہ ہمارے گزرتے ہیں. ہماری اٹیچمنٹ کچھ ایسی ہو گئی ہے. چونکہ آپ خود بھی نوجوان ہیں ماشاءاللہ، اور آپ ایک ایسے کارواں کا حصہ بنے ہیں، تو نوجوان جو نسل ہے ان کے لیے ان کو اس طرف مائل کرنا یا ان کو سمجھانا، آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے اس سارے معاملے میں، یا چیزیں آسان ہیں، یا کیسے آپ اس کو پھر دیکھتے ہیں؟ ابو بکر بھائی، اپنے جو ہے وہ پرسیو کرنے کی بات ہے نا. آپ دیکھیں گے اگر سوشل میڈیا کو پازیٹیو وے میں، تو پازیٹیوٹی سے بھی بھرا ہوا ہے سوشل میڈیا. بالکل ہوتا ہے. یہ تو آپ کے طلب ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، تو وہ آپ اسی جو چیز کو وہ گریب کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب سوشل میڈیا جو ہے اس نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت فائدہ بھی دیا ہمیں. بالکل میسج کنوے کرنے کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو بڑا ایزی کر دیا. پہلے جس طرح خانقاہوں میں اسپیشلی فزیکلی جا کر جو ہے وہ مریدین جو ہے وہ علم حاصل کرتے تھے اور فیض لیتے تھے، اب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام جو ہے وہ بڑا ایزی پہنچ جاتا ہے. اور
ان جگہوں پہ بھی پہنچ جاتے جہاں فزیکلی رسائی جو ہے آپ کی اس طرح سے پاسبل نہیں ہے. بالکل. تو یہ تو جو ہے نا آپ کے یوز پر ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو یوز کرتے ہیں. ہر چیز کے دونوں اسپیکٹس ہوتے ہیں, پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. بالکل. تو سوشل میڈیا کو پازیٹیو یوز کریں گے تو اس میں بڑی خیر کی چیزیں ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ واٹس ایپ کی جو آج خوشبو جو پورے عالم میں پھیل رہی ہے, تو اس میں بہت بڑا کردار سوشل میڈیا کا بھی ہے. بالکل. کہ واٹس ایپ کے افکار, ان کا جو کلام ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ شیئر ہوتا ہے اور سارا. اور جب یہ ایک ریسنٹ جو ایک چلا ہے وبا ہم اس کو کہیں ڈپریشن اور انزائٹی کی, تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بے انتہا جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھ کر انزائٹی اور ڈپریشن کو انہوں نے کیور کیا. تو یہ بڑی فائدے مند چیز ہے اگر اس کو اس طرح سے یوز کیا جائے. اور اگر نیگیٹو یوز کیا جائے تو پھر اس سے زیادہ خراب چیز کوئی نہیں ہے. بالکل ایسی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا نہیں, جو آپ مطلب ایک ٹریک پہ ہیں اور جو آپ کے سراؤنڈنگ میں کچھ ایسے لوگ ہیں یعنی جن کو آپ سکھاتے بھی ہیں, کچھ تو ایسے ہیں جن سے آپ سیکھتے ہیں یقیناً, جن کو آپ سکھاتے ہیں تو ان کو سکھانے میں آپ کو کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوئی, کو آپ کو نظر آیا کہ نہیں یہ سارے معاملات جب تک فزیکل نہ ہو, بیٹھے نہ, کچھ چیزیں ڈیلیور نہ ہو, جس کو ہم سینہ بسینہ کہتے ہیں نا اپنے الفاظ میں, اس کے حوالے سے کیا مطلب؟ ابو بکر بھائی اصل میں سوشل میڈیا پہ نا انفارچونیٹلی کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہے, کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے جو اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں جو جن کی حقیقت اس طرح سے نہیں ہوتی. ریسنٹ ٹائمز ہم نے دیکھا کہ صوفیاء پر بڑی تنقید ہو رہی ہے اور سارا, تو کہیں کسی پوائنٹ پر وہ جو ہے نا وہ بہت کوئی لو لیول پر وہ کسی جگہ ٹھیک بھی ہوتا ہے وہ پوائنٹ کہ وہ تنقید اس پر بنتی ہے کہیں نہ کہیں جا کر. لیکن اس پر اس طرح سے بات جو ہے نا اس کو ڈسکس کرنا کہ جی وہ ان کے کردار کشی کرنا اور وہ معاملہ غلط ہے. وہ جب ہم فزیکلی بیٹھتے ہیں وہ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں اور ان کو ان کا جواب ملتا ہے تو پھر ان کے کانسیپٹس بھی کلیئر ہوتے ہیں. جیسے واٹس ایپ خود بیٹھا کرتے تھے محفل میں اور سوالات ہوتے تھے ان سے اور واٹس ایپ جواب دیا کرتے تھے, تو وہ ایک سینہ بہ سینہ بھی ٹرانسفر ہوا اور وہ اس کو پھر جب ریکارڈ ہوا اور وہ سوشل میڈیا پہ آیا تو اس سے آج دن تک اس کا فیض جاری ہے. بالکل. تو یہ دونوں چیزیں جب کمبائن ہوگی نا تو پھر وہ بہت اچھا اس کا جو ہے وہ رزلٹ آتا ہے. اچھا دوسرا یہ جو آپ نے کہا کہ ڈپریشن کا اور انزائٹی کا سارا جو معاملہ ہے, اچھا کچھ لوگوں کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا, جن لوگوں کی بہت زیادہ قرآن سے اٹیچمنٹ ہے یا رغبت ہے, ان کو معلوم ہے کہ وہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو ان کے سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے ایک طریقہ بنایا کہ وہ وظائف کر رہے ہوتے ہیں یا درود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کی برکت سے وہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں نے کتاب سے لگاؤ, ہمارے ہاں جو آج کل کے دور میں لوگوں کو ہوتا فقدان ہے جس کا, ہاں فقدان بھی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. یعنی ایک یہ فقدان ہے اور ایک یہ ہے کہ خرید کر رکھنے کا فقدان ہے, اس کو پڑھنے کا فقدان جو ہے وہ نہیں ہے. تو پڑھی ہونے ہاں پڑھی ہوئی ہے بس اس کے حد تک ٹھیک ہے. تو وہ ان تمام چیزوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جو کتاب سے لگاؤ والے ٹھیک ہیں, یعنی وہ اس سے اٹیچمنٹ ہوتے ہیں تو ان کی ڈپریشن اور سارے معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ بھی فیل کیا ابو بکر بھائی, وہ دیکھیں نا اس میں اصل بات تو یہ کہ اس میں کتاب میں میسج کیا جا رہا ہے. جی. وہ صرف کوئی بھی کتاب پڑھنے سے تو ڈپریشن نہیں اس طرح سے دور ہوگا. میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں. اب کوئی آپ ریلیجیس کوئی بک پڑھتے ہیں اس میں آپ کو تقویٰ کا میسج ملتا ہے. بالکل. تو اب تقویٰ ایسا ہے کہ اگر آپ تقویٰ اپناتے ہیں تو آپ ڈپریشن میں جا ہی نہیں سکتے. کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہونی ہے. بالکل. تو انسان کا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے پھر. بالکل. وہ تو سرنڈر کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یا اللہ تیری مرضی. بالکل. کوئی پریشانی آ گئی تو تیری رضا, کوئی خوشی آ گئی تو یا اللہ تیری رضا, ٹھیک ہے. تو اس میں ڈپریشن کی جو ہے نا وہ کانسیپٹ پھر اس میں وہ بالکل اس پیرامیٹر میں آتا ہی نہیں ہے, قریب بھی نہیں جاتا. اور جہاں تک بات کی آپ نے, تو واٹس ایپ فرماتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دو تو ڈپریشن دور ہو جاتا ہے, اور پرندوں کی آوازیں سننا شروع کر دو تو ڈپریشن دور ہو جاتا ہے. اچھا. اور اسی طرح مختلف انہوں نے جو ہے نا اسی طرح کے جو ہمارے ڈیلی لائف میں چیزیں ہو رہی ہیں اسی میں سے انہوں نے نکال کے آپ کو لقمے دیے کہ یہ لو, جن کی جانب ہماری توجہ نہیں ہوتی, ہمیں جن کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے. جی بالکل. تو بیسیکلی وہ جو ڈپریشن ہے نا وہ آپ یوزول چیزیں ہوتی ہیں جن کو ان یوزول بنا لیتے ہیں اپنے مائنڈ میں خود ہی. ہاں سب فرماتے ہیں کہ ڈپریشن جو ہے وہ آپ کو جو چیز حاصل ہو گئی ہے
وہ اس میں اور آپ کی جو خواہش تھی اس میں فرق کا نام ہے. فرق کا نام, بالکل کہ ٹھیک. آپ کو چاہیے کچھ تھا, ملا کچھ اور, ماشاءاللہ, تو اس پہ آپ نے شکر نہیں ادا کیا جو ملا اور آپ ڈپریس ہو گئے. بالکل ایسی ہے. اچھا کچھ تھوڑا سا میں نے دیکھا بھی ہے, آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس وہ مبارک بھی موجود ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور وہ بھی آپ غالباً زیارت کے لیے کوئی اپنے گھر میں اپنا شاید کوئی ایسا روم جو بنا رکھا ہے, اس کے لیے بھی تھوڑا سا بتائیں کہ کیا اس کا ایک. الحمدللہ ابو بکر بھائی وہ 50+ تبرکات ہیں. اچھا ماشاءاللہ, حضور کی ذات گرامی سے ریلیٹڈ بھی کچھ تبرکات ہیں, اور ویسے اوور آل بھی کچھ تبرکات موجود ہیں. ہم ماہانہ وہاں پر محفل کرتے ہیں, محفل ذکر, اور تقریباً دور دراز سے لوگ آتے ہیں زیارت کے لیے. بالکل, اور اس کی بڑی برکتیں الحمدللہ ہمارے گھر میں. ابھی کچھ دن پہلے تو آپ نے ایک بہت بڑا ایونٹ بھی کیا تھا شاید, اس کو لے کر درود کے حوالے سے شاید. جی وہ ماہانہ محفل ہم کرتے رہتے ہیں. جی ٹھیک ہے, ہر مہینے. ابھی شب قدر پہ بھی ہم نے اس کو پلان کیا ہے انشاءاللہ. ابھی اب جب کریں گے تو میاں صاحب کو آپ نے یاد کرنا ہے ضرور انشاءاللہ. بس اب جو کتاب کے حوالے سے چونکہ بات ہوئی ہے تو تھوڑی سی میں چاہوں گا اس پر بھی روشنی جو ہے وہ ضروری ہے آج کل کے دور میں. تو اچھا اس کے ساتھ ایک لوگوں کا جن کا لگاؤ ہے, ان کا لگاؤ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اس کتاب سے کیا حاصل کرتے ہیں, اور جن کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے ان کے لیے وہ بالکل ایک گوشت بند کتاب ہی ہے. جی ہاں. تو کیا اس حوالے سے کیا کہیں گے اویئرنیس کے حوالے سے کتاب کی؟ تھوڑا سا ہم نے مطلب بالکل جو ہے وہ ہم اس ٹریک سے پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ نہ کوئی قریب کا بندہ آپ کو اطلاع دے گا. اچھا یہ آپ کو بتاؤں میں, دور سے سنی ہوئی بات نہیں سنی جائے گی. ویری گڈ. یہ جو آج کی جنریشن ہے جی, اس کے کویشچنز ہیں کچھ, ٹھیک ہے, اور انہیں اس کے خاطر خواہ جواب مل نہیں رہے سوشل میڈیا کے اوپر. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ. ہاں, یا اگر وہ اب چونکہ پڑھا لکھا طبقہ ہے جی سارا, اور شعوری سطح پر بہت بلند بھی ہو رہے ہیں. بالکل. تو جیسے جیسے شعور بلند ہوتا ہے تو اس کے کویشچنز بھی کچھ پیدا ہوتے ہیں. اب یہ کہیں کہ یہ کویشچنز پیدا ہونا غلط بات ہے تو بالکل غلط بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے کویشچنز آپ کے ریلیجس سے متعلق ہونے چاہیے, آپ کی لائف کے متعلق کویشچنز ہونے چاہیے. آپ جب غور کریں گے آپ کے کویشچنز پیدا ہوں گے, اور ضرور پیدا ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک. سوال اب یہ ہوتا ہے کہ ان کے آنسر کون دے گا. جب کبھی انہیں زندگی میں عام سطح پر اپنے مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں جی, تو وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا اپنے مولوی صاحب کے اوپر یقین ہی نہیں ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں, اور یہ مخصوص کر دیے گئے ہیں صرف اللہ کے رسول کے حوالے سے, سمجھتے کچھ نہیں. اور وہ یہ جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں یا جو ہمارے معاملات ہیں یہ ان کے بس سے باہر ہیں. بالکل ایسے. یہ ہمیں اس طرح سے لاجیکل آنسرز نہیں دے سکتے ہیں. اب یہ کوئی بندہ ان کو قریب میں جا کے بتائے گا کہ بھائی میں نے یہ کتاب پڑھی ہے. ویسے سب کی کتابیں جو ہے نا وہ یوں سمجھیں کہ 100% ریکمینڈیڈ ہوتی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. کہ میں نے یہ پڑھی کتاب, مجھ پر اس کا یہ اثر ہوا, یار یہ تم بھی ذرا پڑھ کے دیکھو, تم بھی پڑھ کے دیکھو. جب وہ اس کی کہی ہوئی بات کو سنتا ہے نا تو پھر اس کو پڑھنے کا انداز اور طرح سے اور ہو جاتا ہے. بالکل ایسے اور ہو جاتا ہے. وہ ایک میسیج جب اس کو ملتا ہے اس کا, جی ہاں, تو وہ پھر بدل جاتا ہے نا, تھوڑا مائنڈ اس کا بدل جاتا ہے. اب جب سے یہ سوشل میڈیا شروع ہوا تو ہم لوگوں نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا. بالکل. اور مجھے یاد ہے 2005-06 کی بات ہے جی, یہ نئی آئی تھی یوٹیوب اس وقت. ٹھیک. تو میں نے اس پہ نا سرکار ویس صاحب کا نام لکھا. اچھا. تو اس نے کہا کہ نتھنگ فاؤنڈ. ٹھیک. کچھ نہیں ہے. اوکے. واصف نام کا بندہ بھی یوٹیوب پہ موجود نہیں تھا جی. ٹھیک ہے. تو میں نے دیکھا بہت آسان سا کام ہے یہ تو میں نے فٹافٹ ایک چینل سا بنایا. ٹھیک ہے. اور میں نے اس کے اوپر سرکار کا وہ کلام تھا جو عبدہ پروین جی نے پڑھا ہوا ہے, میں نعرہ مستانہ میں شوقی رندہ نا, وہ میں نے چڑھا دیا. کچھ نعتیں پڑھی ہوئی تھیں سرکار کی, وہ میں نے اس کے اوپر چڑھا دی. اوکے. تو میں نے دیکھا کچھ دنوں بعد کہ اس کے اوپر نا ویوز آنے شروع ہو گئے. اچھا. چلنا شروع ہو گیا کام. آج آپ سوشل میڈیا پہ کہیں پر بھی سرکار کا نام لکھے سرکار صاحب کا, بالکل ٹھیک ہے, تو ایک پوری سیریز آ جاتی ہے. اتنے بچے ماشاءاللہ, اتنی خلقت سرکار والا صاحب کے کام پر کام کر رہی ہے کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یار ہم تو خیر کر ہی رہے ہیں, یہ جو دنیا آگے کر رہی ہے یہ تو اپنے ذوق و شوق سے کر رہی ہے. واہ واہ. اور بہت سے ایسے ہوں گے جن کو تو آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے. نہیں میرا جاننا ضروری نہیں ہے. وہی نا, حقیقت بھی یہی ہے, حقیقت بھی جو پیغام پہنچ رہا ہے وہ پہنچنا چاہیے, بس وہ ضروری بات ہے. بالکل ایسے. جب سرکار وائس صاحب سے پوچھا گیا تھا نا کہ جی آپ نے وہ
اپنی زندگی کے واقعات نہیں لکھے. جی جی. تو آپ نے کہا کہ اگر ضروری ہوتے تو میں بتا دیتا. اللہ اکبر. یہ بات ضروری ہے جو میں کہہ رہا ہوں, اس بات پہ غور کرو بھئی, کیا کہنے. واہ. تو بات اتنی قیمتی ہے کہ ایک ایک فکر آپ کا فقیر کر دیتا ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ جو ابھی اسامہ نے بات کی کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. غم ہے. اگر آپ اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے قریب کرتے ہیں تو غم ختم ہو گیا. ہائے ہائے ہائے, ایسے ہی بالکل. تو ہماری جو مرضیوں کا جو ہے نا ڈسٹنس معاملہ, یہ غم ہے بیسیکلی, اور یہی ڈپریشن کا شکار بھی یہ لوگ ہوتے ہیں. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی, اپنے مطابق کہ ہم ڈیزرو یہ کرتے تھے, ہمیں یہ نہیں ملا, جو چاہا نہیں ملا, جو ملا وہ چاہا نہیں. ہائے ہائے, ہر تو بندے کا سرکار والا صاحب کہتے ہیں کہ جو پسند ہے اسے حاصل کر لو, ٹھیک ہے, یا جو حاصل ہے اسے پسند کر لو, سکون مل جائے گا. ہائے ہائے ہائے, واہ, بات ہی ختم ہو گئی. ہائے ہائے بھائی, سبحان اللہ, کیا تو یہ ایک اینگل ہی دینا ہوتا ہے اپنے بچوں کو, آج کے دور کے بچوں کو. میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ پرانی کینڈیز نئے ریپر میں دے رہے ہیں. یہ وہ ریسیپی پرانی ہے, ریسیپی وہی بزرگوں کا جو طریق ہے, اور وہی سوال ہے. آج کا انسان کوئی بدلا نہیں ہے. کمال ہے, وہی ویسے ہی روتا ہے جیسے پرانا روتا تھا, ویسے ہی بھوک لگتی ہے, ویسے ہی دکھی ہوتا ہے, ویسے ہی سکھی ہو جاتا ہے. کوئی خاص فرق نہیں پڑا ویسے انسان کے اوپر. بس صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں آج کا بہت پڑھا لکھا ہو گیا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے نا آج کا, وہ تعلیم کے تو بہت قریب ہو گیا, علم سے دور ہوتا جا رہا ہے. وہ سوشل زبان میں کہتے ہیں کہ کور جو پیج ہے نا, کور پیج, جی جی, وہ بس تبدیل ہو گیا ہے, اور باقی سارے معاملات جو ہیں وہی. جی ہاں. تو آج کے بچوں کو بڑی ضرورت ہے کہ ان کی زبان میں ان سے ایسے بات کی جائے کہ جیسے یہ ان کے لیے کوئی سختی نہ ہو, ان کے لیے آسانی سے اڈاپٹیشن ہو. بالکل ایسے, بالکل. تو اسلام کو نا بہت مشکل کر کے نہ پیش کریں. ٹھیک. یہ جتنی آسانی سے آپ پیش کر سکتے ہیں, عام روزمرہ باتوں میں پیش کر سکتے ہیں, ویسے پیش کریں. بالکل ٹھیک. اور جب کبھی کوئی ایسی شخصیت بن جاتی ہے, مورل کے طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ شخصیت ہے, ان کا یہ ورک ہے, وہ پھر زبان زد عام ہوتا ہوا لوگوں کے دلوں میں پھر کہیں نہ کہیں جگہ اپنی بنا لیتا ہے. بالکل بنا لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابو بکر بھائی, وہ کاشف صاحب نے بات کی پڑھے لکھے ہونے کی, تو واجد صاحب نے ایک جگہ نریٹ کیا کہ ایک شخص آئے, انہوں نے نا ان کو کتاب دی, تو انہوں نے کتاب دیکھی تو کہتے ہیں یہ جو صاحب جنہوں نے کتاب لکھی ہے کچھ پڑھے لکھے بھی ہیں. تو انہوں نے کہا جی بہت پڑھے لکھے ہیں, انہوں نے فلاں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور ایسے ایسے ان کی ڈگریز ہیں. نہیں میں پوچھ رہا ہوں یہ پڑھے لکھے بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, یہ ان کی ڈگریز ہیں. نہیں تم سمجھ نہیں رہے, میں پوچھ رہا ہوں پڑھے لکھے بھی ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں جی میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ پڑھے لکھے. نہیں, پڑھے لکھے ہونے کا مطلب ہے کہ وہ لوح محفوظ پڑھ لے اور چاہے تو کچھ اس پہ لکھ بھی لے. اللہ اللہ اللہ, واہ واہ واہ, بہت اچھے. اچھا, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ جو کہ سمجھنے کی بات ہے, اور بہت سے لوگوں تک اس میسیج کو پہنچانا بہت ضروری ہے. انداز بس وہی ہے ہمارے بزرگوں کا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے, مالک کائنات عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. وقت سحر ہے اور سحر بریک بھی بالکل قریب ہے, ہمیں بریک کی طرف جانا ہے سحر کے لیے. تو لمحات ہیں قبولیت کے, ہم چاہیں گے ویسی صاحب کوئی خوبصورت نعت سنائیے گا, پھر اس کے بعد ہم بریک کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. جو حسن تجلی آیا دیکھتے ہیں, جو حسن تجلی آیا دیکھتے ہیں, جو حسن تجلی آیا دیکھتے ہیں, وہ غیروں کی جانب کہاں دیکھتے ہیں, وہ غیروں کی جانب کہاں دیکھتے ہیں. اور قسم ہے ظہور محمد کے صدقے, قسم ہے ظہور محمد کے صدقے, قسم ہے ظہور محمد کے
صدقے یہ تکمیل کون و مکان دیکھتے ہیں، یہ تکمیل کون و مکان دیکھتے ہیں۔ حضور آپ نے بات کی، یہ شعر میرے ذہن میں آیا کہ پڑھے لکھے بھی ہو، اب شعر دیکھیے گا۔ ہاں دل بے نگاہ کو نگاہ مل گئی ہے، دل بے نگاہ کو نگاہ مل گئی ہے، نہاں سے نہاں تر آیا دیکھتے ہیں، نہاں سے نہاں تر آیا دیکھتے ہیں۔ حضور اگر کوئی پوچھ لے کہ نہاں سے نہاں تر آیا کیسے دیکھتے ہو، تو فقیر بولا ہاں تیری خاک پاکی ہے یہ ذرہ نوازی، تیری خاک پاکی ہے ذرہ نوازی، کہ خود کو سرے لامکان دیکھتے ہیں، کہ خود کو سرے لامکان دیکھتے ہیں۔ اور آخری شعر اور اس کلام کا، ہاں بہر گام رقصہ، ارے بہر گام رقصہ، بہر صوفی روزہ، بہر گام رقصہ، بہر گام رقصہ، بہر گام رقصہ، بہر صوفی روزہ، بہر گام رقصہ، بہر صوفی روزہ، کہ ہم روبرو جانے جا دیکھتے ہیں، وہاں ہم روبرو جانے جا دیکھتے ہیں۔ ہاں تیری خاک پاکی ہے یہ ذرہ نوازی، تیری خاک تیری خاک پاکی ہے ذرہ نوازی، کہ خود کو سرے لامکان دیکھتے ہیں، کہ خود کو سرے لامکان دیکھتے ہیں۔ اور یہ اعجاز ہے، یہ اعجاز ہے میرے مرشد کا مجھ پر، یہ اعجاز ہے میرے مرشد کا مجھ پر، کہ تجھے ہم کہاں سے کہاں دیکھتے ہیں۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر آپ لوگ کوہ نور ٹی وی پر سحر کی خوبصورت نشریات دیکھ رہے ہیں۔ احترام رمضان اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے اپنا 20واں روزہ اور 20ویں روزے کی سحر بھی ہم لوگ اختیار کر چکے ہیں، اور آج کے ہمارے پروگرام میں صاحبزادہ کاشف محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خواجہ اسامہ ذیشان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور نعت کے حوالے سے احمد رضا اویسی صاحب اور میاں غلام محمد ہمارے آج کے مہمان ہیں۔ اور صوفیہ کا جو پیغام ہے اس کی ہمارے ہاں آج کے معاشرے میں کیا ضرورت ہے، اور اس پر بھی ہم نے بات کی ہے، اور مزید انشاءاللہ گفتگو کو آج کے پروگرام میں ہم سمیٹیں گے، اور کچھ جو ہے وہ لمحات باقی ہیں،
اور نعت ہم یہاں پر سنتے ہیں میاں غلام محمد صاحب سے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے. بسم اللہ کیجیے گا. میں فصل نو بہار ہوں، بہار کا نکھار ہوں. میں فصل نو بہار ہوں، بہار کا نکھار ہوں. میں پھول ہوں کہ خار ہوں، میں نور ہوں کہ نار ہوں. حضور پر نثار ہوں، حضور پر نثار ہوں. حضور پر نثار ہوں، حضور پر نثار ہوں. ازل سے لے کے تا ابد نہیں ہے جس کی کوئی حد. زباں پہ ہے احد احد ہے، لم یلد ولم یولد، وہ راز آشکار ہوں. حضور پر نثار ہوں، وہ راز آشکار ہوں. حضور پر نثار ہوں، حضور پر نثار ہوں، حضور پر نثار ہوں. شداور سخن ہوں میں، فروغ علم و فن ہوں میں. وقار الجمل ہوں میں، غلام پنج تل ہوں میں. فدائے چار یار ہوں، فدائے چار یار ہوں. حضور پر نثار ہوں، حضور پر نثار ہوں، حضور پر نثار ہوں. یہ رحمت رسول ہے، میری دعا قبول ہے. یہ قلب ہے کہ پھول ہے، جو نعت کا نزول ہے. کہ میں ہیرا کا غار ہوں، حضور پر نثار ہوں، حضور پر نثار ہوں، حضور پر نثار ہوں. کرم ہے یہ کریم کا، میں ان کے در کا ہوں گدا. جو ہر مرض کی ہے دوا، یہ میری شان مرحبا. جہاں کا تاج دار ہوں، جہاں کا تاج دار ہوں. حضور پر نثار ہوں، حضور پر نثار ہوں، حضور پر نثار ہوں. میں نعت کا پیام بر سخنوروں میں نامور. گناہ گار ہوں اگر یہ بات مجھ میں ہے، مگر میں نجم نو بہار ہوں، میں نجم نو بہار ہوں. حضور پر نثار ہوں، حضور پر نثار ہوں، حضور پر نثار ہوں. جو غم زدہ جگر ہوا تو غم کا یہ اثر ہوا. میں غم سے باخبر ہوا تو صاحب
नजर हुआ, मैं प्यार की पुकार हूँ, मैं प्यार की पुकार हूँ, मैं प्यार की पुकार हूँ, हुजूर पर निसार हूँ, हुजूर पर निसार हूँ, हुजूर पर निसार हूँ, मैं फसल नौ बहार हूँ, बहार का निखार हूँ, मैं फूल हूँ कि खार हूँ, मैं नूर हूँ कि नार हूँ, हुजूर पर निसार हूँ, हुजूर पर निसार हूँ, हुजूर पर निसार हूँ, हुजूर पर निसार हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे मियाँ ग़ुलाम मोहम्मद, और ये अपने अंदाज़ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते हैं। परवरदिगार आलम आपको बहुत बरकतें अता फ़रमाए। हम आपके लिए दुआ गो हैं। साहिबज़ादा काशिफ़ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मुख्तसर वक्त है हमारी आज के नशरियात का, और यकीनन आप सब देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं सूफिया के इस पैगाम को हमारे यहाँ आज के इस दौर में जो आम करने की ज़रूरत है, और वो अंदाज़ जो हमें कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में मिलता है। हमारे यहाँ मसला ये है कि लोगों ने इस मैसेज को बहुत नेगेटिव जो है वो फ़ील किया है, लेकिन जो इसकी हकीकत है, उसकी जो पॉजिटिविटी है, अगर कोई इसको समझ लेता है तो उसके लिए दुनियावी मामलात में भी उसके लिए बहुत आसानियाँ हो जाती हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, क्योंकि एक बड़ा खूबसूरत दीन है हमारा। अभी जिस तरह काशिफ साहब भी फरमा रहे थे, उससे कबल जब हमारी आपसे गुफ्तगू हो रही थी, तो चीज़ों को बहुत मुश्किल करके लोगों तक पहुँचाया जाता है, और ये एक ज़िम्मेदारी समझते हुए हमें हर घर से इसका जो है फ़र्ज़ निभाना है, ताकि मुआशरे में चीज़ें हमारे लिए आसान हो सकें। ज़िंदगी में कहीं कुछ खैर का काम ऐसे करते जाएं कि वो आपके लिए कोई दुआ कर, हाय हाय, फिर ही वो मिल सकते हैं, फिर वो आपको कहीं ना कहीं बात असल जो है ना वो मिल जाती है। ज़िंदगी में नेकियां इकट्ठी करें, दुआएं इकट्ठी करें, यही आपका तोशा है, यही असल अल्लाह को जो मंजूर है। वो कहते हैं जब अल्लाह की मंशा का ज़माना चल रहा होता है ना, तो उस ज़माने में देखें तो वहाँ पर महरूमों की महरूमियाँ दूर की जा रही होती हैं, ठीक है, वहाँ पर शऊर की सतह बुलंद हो रही होती है, वाह, वहाँ पर जो है गुर्बत और अमीरी के दरमियान में फ़र्क कम रह जाता है, वहाँ पे इंसान की तौकीर बढ़ना शुरू हो जाती है। बहुत अच्छी बात। और अगर अल्लाह की मंशा ये है तो हम पता नहीं फिर क्या कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हम चाहेंगे कि ये तालीम इतनी अच्छी और ख़ूबसूरत है कि ये पहुँच जाए, घर घर में पहुँच जाए। बाकी अल्लाह ताला ने इतने रंग बना दिए हुए हैं जी हर चीज़ के अंदर, और सब सच्चे रंग है। बिल्कुल, रंग आपस में झगड़ते नहीं है, रंग मिल के नया रंग बनाते हैं। वाह वाह। तो ये रंगों का एहतराम करें और अपना रास्ता लें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत अंदाज में, और कुछ ऐसे ही चंद जुमलों का इंतखाब करते हुए आपने ये पैगाम भी दे दिया तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए। और समझने की बात है, बहुत से लोगों के वो कहते हैं ना कि ऊपर से गुजर जाए तो उनको मालूम नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी तवज्जो रहेगी तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। और ये सारा जो मामला होता है ये सिर्फ तवज्जो का ही होता है, वो बारगाह रिसालत माब हो या फिर बारगाह रबूबियत में आप कुछ पेश कर रहे हो, आपकी जो तवज्जो जब वहाँ पे हो जाती है तो यकीनन आपको भी उस दर से खैरात जो है वो नसीब होती है। तो हम दुआ करेंगे मालिक कायनात अमल की तौफीक अता फरमाए। ख्वाजा उसामा ज़ीशान भी हमारे साथ हैं आज, और आपने भी खूबसूरत अंदाज में पहले गुफ्तगू की है। हम चाहेंगे कि आप भी अपनी देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, और वो दोस्त वो अहबाब जो आपको भी पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, उनके लिए भी कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो। अबू बकर भाई, बहुत सारे नौजवान जो हैं वो आजकल परेशान रहते हैं किसी भी हवाले से, तो छोटा सा मैसेज मैं देना चाहूँगा कि जो आपका माजी है जी वो गुजर चुका है, ठीक है, और जो आपका मुस्तकबिल है वो अभी आया नहीं है, तो बेहतर है कि आप अपने हाल में जिएं, और बेहतरीन जो हाल में जीना है वो इश्क़ मुस्तफ़ा में अपने आप को जो है वो उसके समंदर में गर्क कर लेना, और हजूर की सुन्नत पर अमल करना बेहतरीन
ایک آپ کے لیے جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے اس خیال میں رہیں کہ کہیں سے جو ہے کسی بھی سنت پر عمل ہو جائے. واہ. تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. آج کے ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانب ہے اور 20 رمضان کی سحر ہم لوگ کر چکے ہیں اور ہم اب سفر کر رہے ہیں یعنی یقیناً اس ماہ مبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کی جانب جو عشرہ نجات کہا جاتا ہے, جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے. اور آج کی اب جو رات ہوگی آنے والی وہ جو ہے وہ پہلی طاق رات بھی ہوگی اور 21ویں شب ہوگی اور 21ویں شب کو بھی نسبت ہے حضور مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ آپ کا یوم ہے اور اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں پیش کریں گے. اور آپ سے ہماری اب جو ملاقات ہے وہ انشاءاللہ پہلے افطار میں بھی ہوگی, اس کے بعد پھر انشاءاللہ رات کی نشریات میں ایک خوبصورت محافل ذکر و نعت کا اہتمام کیا جائے گا تمام دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے. میں آخر میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. سب سے پہلے محترم صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کا بہت بہت شکریہ, آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا, آپ تشریف لائے, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر. خوش رہیے, آباد رہیے, سلامت رہیے گا. خواجہ اسامہ ذیشان آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا آج کے پروگرام میں, آپ سے بھی کچھ باتیں ہوئیں, پروردگار آپ کی بھی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تھینک یو سو مچ, آپ بھی تشریف لائے. نعت کے حوالے سے 2 مہمان ہمارے ساتھ ہیں, احمد رضا اویسی بھائی اور میاں غلام محمد, آپ دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اس ذکر پاک کا صدقہ پروردگار آپ کو بے پناہ عزتوں سے نوازے. آخر میں اویسی صاحب سے ہم کلام سنیں گے اور اسی کلام کے سائے میں ہم رخصت لے لیں گے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات وقت افطار میں ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو, ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنے راتی میں کرنا دعا یا رسول اللہ. دنے راتی میں کرنا رسول اللہ. دن راتی میں کرنا دعا یا رسول اللہ. کرو نظریں کرم تے رسول اللہ. کرو نظریں کرم تے میں بھی آواں یا رسول اللہ. مدینے کرم ہووے تے انج ہووے. مدینے والیا شاہ کرم ہووے تے انج ہووے. تیرے روزے تے میں آواں تے جاواں یا رسول اللہ. تیرے روزے تے میں آواں تے جاواں یا رسول اللہ.
तुसां दे नाल किंज लगियां निभावां या रसूल अल्लाह। कदी सद लो मदीने विच मेरे लजपाल अहमद नू। कदी सद लो मदीने विच मेरे लजपाल अहमद नू। मैं दुखिया वास्ता ज़हरा दा पावां या रसूल अल्लाह। करो नजरे